السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے جمعے کو یہاں کے نمائیوں کی جانب سے بہت ہی پراثر مظاہرہ ہوا، بہت پراثر احتجاج ہوا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ وہ کام ہوتے رکا ہوا ہے۔ یہاں کے اوپر زبردستی یہاں کے اوپر حسین آباد کی زمین کو دے کر وہ کام انجام دیا جا رہا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زمین شاید آج سے 16-17 سال پہلے کی بات ہے، اس زمین کو بچایا بھی جمعے کی نمازیوں ہی نے تھا۔ جمعے کی نمازیوں ہی نے زمین کو بچایا تھا۔ ہمارے جو 17-18 سال پہلے کی بات ہے کہ جو یہاں کے نگر وکاس منتری تھے، بہت ہی زبردست، وہ یہاں کے لکھنؤ کے بہت سینٹر میں ان کا بڑا اثر، انہوں نے اس زمین کی نیلامی کا اعلان کر دیا تھا، اشتہار آ گیا تھا نیلامی کا، اور ایڈوانس کے پیسے بھی پیسے والوں سے لے لیے گئے تھے، اور یہ زمین بالکل چلی گئی تھی۔ اس وقت میں نے یہاں پر جمعے میں اعلان کیا تھا کہ زمین کو ہمیں بچانا ہے، اور وہاں بلڈوزر آ گئے تھے زمین کو برابر کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا یہاں سب جائیں گے اور جا کر بلڈوزروں کو نالے کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہی بیان تھا میرا، جو اخباروں میں بھی چھپا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے یہاں سے، اور جو بلڈوزر آئے ہیں وہاں کی زمین سطح کو برابر کرنے کے لیے ان کو ہم نالی میں ڈھکیلیں گے۔ اس کے بعد یہاں کے اوپر پھر ڈی ایم، اس زمانے کے ڈی ایم کی طرف سے یہاں پر بورڈ لگے کہ یہ حسین آباد ٹرسٹ کی زمین ہے۔ تو یہ نمازیوں ہی کی بچائی ہوئی ہے زمین، اور اس کے بعد اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ اس کے بعد ایک لیکپال تھا، وہ سلمان ادریس جس کا نام تھا، اس نے میرے خلاف 307 FIR کی، 307 میں FIR کی تھی۔ وہ FIR بعد میں ادھر واپس ہوئی وہ، لیکن بہت سال تک چلی۔ اسی بنیاد پر میرا پاسپورٹ ضبط ہوا تھا، اسی 307 کی بنیاد پر پاسپورٹ ضبط ہوا تھا۔ تو بڑی قربانیوں کے بعد یہ زمین ملی تھی، بہت قربانیوں کے بعد۔ تو اتنی آسانی تھا، ہم کیسے اس کو جانے دیں گے کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں ہمارے نمازیوں نے بھی، اور بہت سے لوگوں کے خلاف FIR ہوئی تھی اس وقت کی گئی تھی، جس کے بعد زمین پر بورڈ لگے تھے۔ ابھی ایک بورڈ باقی، بقیہ بورڈ نے توڑ کر اور گٹر میں ڈال دیا، اب بھی پڑا ہوا ہے، گٹر کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ جائیے گا تو دیکھ لیجیے گا۔ تو دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ جن نمازیوں نے بچایا تھا انہیں نمازیوں نے دوبارہ اسے بچایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کام شروع کیا اور ڈی ایم نے اس سلسلے میں پھر زیادتی کو شروع کی تو پھر ہمارا احتجاج ہوگا وہاں کے۔ ہم اتنی آسانی سے انہیں حلف کرنے نہیں دیں گے زمین، اتنی آسانی سے وہ حلوہ نہ سمجھے اس کو، وہ بالکل تر نوازا نہ سمجھے اس کو۔ تو یہ پوری سڑک جو حسین آباد کی سڑک ہے، پوری سڑک جو پل بنا ہے وہ بھی حسین آباد کی سڑک پہ بنا ہوا ہے، پوری حسین آباد کی زمین، پورے حسین آباد کی سڑک۔ اور یہاں تک کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو وہ جو چرک چوراہا جس پہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر پتھر لگا ہوا تھا، پل وقف حسین آباد۔ آج سے 20-22 سال پہلے اس پر پتھر تھا، پتھر، بورڈ نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، پتھر پر کندہ تھا، وقف، پل وقف حسین آباد۔ تو یہ پوری وہاں تک کی زمین وقف حسین آباد کی زمین ہے، پوری دھاندلی ہو رہی ہے ہماری قوم کے ساتھ، حسین آباد وقف کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے۔ اور میں نے یہی کہا کہ اپنے بہت پر برا منایا جا رہا ہے کہ میں نے کہا کہ ڈی ایم نے اپنے باپ کی زمین سمجھ رکھی ہے جو بانٹ رہا ہے۔ کہا کہ ارے دشمن ہو جائیں گے، میں نے کہا دوست کب تھے جو اب دشمن ہو جائیں گے؟ کسی وقت بتائیے کہ ہمارے دوست رہے وہ، کیونکہ آواز تو ہم ہی بلند کر رہے ہیں، کہہ رہا وہ دوست ان کے جن کے دوست تھے ان کے دوست اب بھی ہیں، اور ہمارے دشمن پہلے بھی تھے اور دشمن آج بھی ہیں، اور جو بھی حق کی آواز بلند کرے گا اس کو وہ دشمن رہیں گے، جو بھی سچائی کی آواز بلند کرے گا وہ ان کے دشمن رہیں گے، جو ان کے تلوے چاٹے گا وہ پہلے بھی ان کے دوست تھے اور آج بھی ان کے دوست سے۔ معلوم ہوا کہ کوئی وہ نقلی رائل فیملی کے لوگ گئے تھے ڈی ایم صاحب کے پاس، کو ہار پہنایا کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں آپ، ہمارے آبا و اجداد کی زمین کو آپ لوٹ رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ کون ہے؟ وہی جن کے لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ رائل فیملی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہوں کا خون ہوتا تو غداری نہ ہوتی، اگر بادشاہوں کا خون کے رگوں میں ہوتا تو غداری نہیں ہونا چاہیے تھی،
بادشاہوں نے کبھی غداری نہیں کی، غداری نہیں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور خون ہے ان کے رگوں میں، تو اس سے اسی ثابت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ کہ اب انشاءاللہ اچھا یہ کہا بہانہ بازیاں کر دی جاتی ہیں کہ ہمیں قلب جواد کے پروگرام میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ان سے تو ہماری بڑا اختلاف ہے، تو اب ہم نے کوئی اپنا پروگرام نہیں رکھا ہے، بلکہ انجمن ماتمی کی طرف سے پروگرام ہے، انہی نے مجھے بھی دعوت دی ہے، اور کل شب میں آئے تھے دعوت نامہ لے کر، انہیں دعوت دی ہے کہ انشاءاللہ اب وہ عباس باغ کربلا کا پروگرام بدل کے چھوٹے امام باڑے میں ہو گیا، کیونکہ زیادہ تر وہ ہمارے جو اس وقت جو تحریک کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ حسین آباد کی بے ایمانیوں سے ہے، لہٰذا یہ حسین آباد چھوٹے امام باڑے میں انشاءاللہ اتوار کو انجمن اعضاء کی طرف سے، انجمن ماتمی کی طرف سے یہ جلسہ منعقد ہوگا، جس پہ میں بھی حاضری دوں گا، دیگر علماء کو انہوں نے دعوت دی ہے، اور جو انجمن 20 انجمنوں کی دستخط میں نے دیکھے اس کے اوپر دعوت نامے پر 20 انجمنوں کی طرف سے دعوت نامہ جاری ہوا ہے، تو یہ اب کسی شخص کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انجمن اعضاء کی طرف سے اور انجمن ماتمی کی طرف سے یہ ہے یہ پروگرام، اور وہی پروگرام وہاں انجام دیں گے۔ تمام علماء بھی جو آتے رہے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ وہ سب آئیں گے، اور جو نہیں آتے ہیں اس سے بھی ہماری درخواست ہے کہ بہرحال وہ تشریف لائیں، کیونکہ یہ ڈی ایم صاحب کی قبر میں نہیں آئیں گے، کمشنر صاحب کی قبر میں آئیں گے، قبر میں آئیں گے امام زمانہ علیہ السلام، قبر میں آئیں گے شہزادی فاطمہ زہرا آئیں گے، قبر میں آئیں گے پنجتن پاک آئیں گے، لہٰذا ان کے وفادار رہیں، ایڈمنسٹریشن کی وفاداری کبھی کام نہیں آئے گی، اور نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی، لہٰذا اہل بیت کام آئیں گے، لہٰذا انہی کے وفادار رہو تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اس لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ بہت سے مولوی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ بندوں کو رازق سمجھتے ہیں، اللہ کو رازق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہی آئیں گے اور وہی آتے رہیں جو اللہ کو رازق سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے کویت کے فوجوں کو اپنا رازق سمجھا، دبئی کے تاجروں کو اپنا رازق سمجھا، امریکہ کو اپنا رازق سمجھا، تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہ آئے ہیں اور نہ کبھی آئیں گے۔ لیکن اگر اللہ کو رازق سمجھا اور وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کو رزق سمجھا تو پہلے بھی ساتھ تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا یہ پروگرام جو ہے میری طرف سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ انجمن ماتمی کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اتوار کو چھوٹے امام باڑے میں، اور یاد رکھیے کہ 25 سال سے میں آواز حسین آباد کے وقف کے لیے جو ہے میں جو ہے آواز اٹھا رہا ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے آواز اٹھاتے اٹھاتے، اور اب بھی آواز میری جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہے۔ تو لیکن یہ پروگرام ہے انجمن ماتمی کی طرف سے، لہٰذا آپ حضرات پہ شرکت فرمائیں۔ کچھ لوگ گئے تھے، انہیں تعریف ایک جو وہ جو ہے آثار قدیمہ کے کوئی یہاں کے اوپر افسر ہے، اس کے بعد بھی شاید یہ لوگ گئے تھے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ صاحب ہم تعمیر شروع کریں گے۔ آپ دیکھیں 7-8 سال سے وہاں کا گیٹ گر گیا ہے، دغار والی کربلا کا، چھت پہ کریک پڑے ہوئے ہیں اور پورا ڈبہ شیشے کا بھر جاتا ہے، جس کو وہاں کا وہ جو افسران ہیں وہاں کے وہ سب اٹھا کے بورے میں بھر کے لے جاتے ہیں۔ تقریباً 3 لاکھ روپے مہینہ اندازہ جو ہے اس میں آتا ہے، 3 لاکھ روپے مہینہ، تو سال میں اندازہ کیجیے آپ کہ 36 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی صرف غار والی کربلا کی ہے، اور 1 پیسہ اس کا نہیں لگتا اس کربلا میں۔ جو کچھ بنا ہے وہ سب پبلک کی طرف سے بنایا ہوا، عوام نے بنایا، مومنین نے بنایا۔ 1 پیسہ بھی جو وہ پیسہ چرایا جاتا ہے وہاں سے، اس میں سے 1 پیسہ وہاں پر نہیں لگتا۔ ان کی شرابوں میں خرچ ہو جاتا ہوگا، ان کے جوؤں پر خرچ ہو جاتا ہوگا، ان کی افسروں کی عیاشیوں پر خرچ ہو جاتا ہوگا، لیکن وہاں پہ ایک پیسہ نہیں لگا۔ اور یہ منحوس جو نقلی رائل فیملی والے جو نوکروں کی اولادیں ہیں، یہ آج بھی جوتے ان کے اٹھا رہے ہیں اور آج بھی تلوے چاٹ رہے ہیں۔ میں نے کسی میں کہا تھا ان کو شاہی ٹکڑوں سے زیادہ ڈی ایم اور ایس ایس پی کے پیر کے تلووں پہ زیادہ مزہ آتا ہے وہ چاٹ، اس میں زیادہ ان کو لطف آتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ادارہ یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی، اور جو لوگ واقعی اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ماننے والے چاہنے والے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے غلام ہیں، سپاہی ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں آئیں گے، اور جو افسروں کو اپنا آقا اور مولا سمجھتے ہیں وہ پہلے آئے تھے نہ اب آئیں گے وہ۔ لہٰذا آپ حضرات گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو جو انجمن ماتمی کی طرف سے ہے اس پروگرام کو آپ حضرات کامیاب کریں،
کیونکہ اربوں اربوں کا غبن ہے اور وہ اربوں روپے کا گھوٹالا ہے، اور اب بھی ہم نہیں جاگے تو پھر ہماری آئندہ کی نسلیں ہمیں لعنت ہم پر بھیجیں گی، بعد کی نسلیں ہم پر لعنت بھیجیں گی ہم پر کہ ہم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اس کو، آپ کو اس پروگرام کو کامیاب کرنا، اور یہ تحریک چلتی رہے گی، یہ نہ سمجھیے ایک جلسے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، یا تحریک چلتی رہے گی، اور ہم جلسے کریں گے اور انجمن آزاد کی طرف سے بھی جلسے ہوں گے، اور جو مولوی اور مولانا اس میں نہیں آئیں گے، 3-4 مرتبہ ہم دیکھیں گے ان کو بلایا جائے گا، نہیں آئیں گے تو پھر انجمنوں کی طرف سے ان کی بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے گا کہ ان کا قومی سطح پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ امام زمانہ کے غدار قرار پائیں گے، یہ اہل بیت کے غدار قرار پائیں گے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ممبر تو پتہ نہیں کتنے غدار آ چکے ہیں ممبروں کے اوپر، لہٰذا ان کو قوم کا غدار جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا، ان کی بائیکاٹ کا اعلان ہوگا۔ لہٰذا اس سے گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ ہمارا کوئی ایسا اعلان ہو وہ آ کر ہمارے صفوں میں شریک ہو جائے، اور جو اپنا مذہبی اور دینی اور ملی فریضہ اس کو انجام دے، اور انشاءاللہ ہماری بات کا اثر ہوگا۔ جو مولانا حضرات ابھی تک نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہم امید ہے کہ وہ اس جلسے میں تشریف لائیں گے۔ ایک سلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات پر محمد۔